مصطفیٰ دبے قدموں اس کے تعاقب میں باورچی خانے میں داخل ہوا، جہاں وہ لڑکی ایک چھوٹے سے ذخیرہ خانے میں چھپ چکی تھی۔ اندر سے برتنوں کی ہلکی سی آواز اور پھر کسی دروازے کے کھلنے کی آہٹ سنائی دی۔ مصطفیٰ نے اپنی جگہ تبدیل نہیں کی۔ یہ محسوس کرتے ہی کہ وہ باہر نکل چکی ہے، وہ خاموشی سے ذخیرہ خانے میں آیا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن اس نے روشنی جلائے بغیر خود کو ذخیرہ خانے کے بیرونی دروازے پر کھڑا کر لیا۔ اپنی سیاہ پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ تاریکی میں ایسے چھپا ہوا تھا کہ ہادیہ اسے نہ دیکھ پائے۔ یہ بیرونی حصہ بھی کافی تاریک تھا، ممکن ہے محافظ جاتے ہوئے بتیاں بجھا گئے ہوں۔ اس کی بنیان کے گلے سے جھانکتا ہوا چوڑا سینہ اور مضبوط بازو واضح تھے۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ انتظار کرنے لگا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بدن سے ٹکرا رہی تھی، لیکن اس کے اندر کا اشتعال کم نہیں ہوا تھا۔ ہادیہ احتیاط سے آگے بڑھی اور پچھلے صحن کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی موجود نہیں تھا، تاہم وہ پھر بھی ایک کونے میں کھڑی ہو کر اونچی دیوار کو تکنے لگی جس پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی درکار تھی۔ وہ کچھ دیر تک ارد گرد نظریں گھماتی رہی، پھر اچانک مسکرا دی۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ کئی خالی گملے پڑے تھے جن میں صرف مٹی تھی۔ اس نے مشکل سے ایک گملہ سرکایا اور دوسرا گملہ محنت سے اس کے اوپر رکھنے کی کوشش کی۔ کافی زور لگانے کے بعد وہ گملے کو اوپر رکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی طرح مزید 10 منٹ کی مشقت کے بعد اس نے ایک اور گملہ اوپر رکھا، مگر جیسے ہی یہ کام مکمل کیا اس نے بے ساختہ اپنی کمر کو تھام لیا۔ زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے اس کی کمر میں شدید اینٹھن ہوئی تھی۔ اس کے بعد درد کی نوعیت بدل گئی۔ اس نے اپنے پیٹ کے ایک کنارے کو پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے گرم آنسو بہہ نکلے۔ مصطفیٰ فوری طور پر آگے بڑھنے لگا، لیکن ایک قدم پر ہی رک گیا۔ اس نے کونے میں پڑی ایک چھوٹی سی رسی اٹھائی اور سختی سے اپنے پیٹ کے گرد باندھ دی۔ رسی باندھنے کے بعد وہ کچھ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھی رہی، پھر ہاتھوں سے چہرہ پونچھ کر دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے اب اوپر والے گملے کو سیدھا رکھنے کے بجائے الٹا کر دیا۔ اس کی مٹی زمین پر خالی کی اور خالی گملہ اوپر رکھا۔ اب وہ زمین سے مٹی اٹھا کر اس گملے میں بھرنے لگی۔ مصطفیٰ نے ضبط کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور وہیں کھڑے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ ہادیہ نے یہی عمل مزید 2 گملوں کے ساتھ کیا، جس میں اسے مزید 15 منٹ لگے۔ اب یہ گملے اس کے قد سے تھوڑا اونچے ہو چکے تھے، مگر افسوس کہ گملے ختم ہو گئے تھے۔ آخری گملے کی مٹی تھوڑی کم تھی، اسے مزید بھرنا ضروری تھا۔ اس نے سر تھام کر سوچا کہ اب کیا کرے۔ ایک بار پھر تھوڑا آگے ہو کر پورے صحن کا جائزہ لیا، پھر زمین پر بیٹھ کر لان کی مٹی کھودنے لگی۔ مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ وحشیوں کی طرح ایک ہاتھ سے گھاس کھینچتی اور مٹی اکھیڑ رہی تھی۔ ضرورت کے مطابق مٹی جمع کر کے اس نے گملے میں ڈالی۔ اب صرف اوپر چڑھنا باقی تھا۔ کپڑوں سے ہاتھ جھاڑ کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ اتنی محنت کے بعد اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، لیکن واپس جانا گویا خود کو واپس جہنم میں دھکیلنے کے مترادف تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتی ان گملوں پر چڑھنے لگی۔ 2 بار کی ناکامی کے بعد وہ کامیاب ہوئی، لیکن اب بھی دیوار اس کے کندھوں تک تھی۔ دونوں ہاتھ دیوار کے کناروں پر رکھ کر وہ پاؤں اوپر چڑھانے کی کوشش کرنے لگی۔ مصطفیٰ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ انکار میں سر ہلایا۔ اگر وہ ایسے چڑھنے کی کوشش میں گرتی تو اس کی کمر کی ہڈی کو شدید چوٹ لگتی۔ مصطفیٰ نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ دیوار کے کنارے پر ہاتھ رکھے اوپر پاؤں ٹکانے کی کوشش میں تھی۔ ہاتھ اور پاؤں پر کئی خراشیں آ چکی تھیں، مگر یہ زخم بے معنی تھے۔ جو زخم وہ شخص اسے دے چکا تھا، اس کے مقابلے میں اسے یہاں سے جلد فرار ہونا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کسی نئی اذیت میں مبتلا کرتا، بڑی مشکل سے وہ دونوں ہاتھ اور ایک پاؤں دیوار پر رکھنے میں کامیاب ہوئی اور اوپر کی طرف اٹھی۔ ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ آئی۔ بس چند لمحے اور پھر وہ آزاد۔ لیکن جوں ہی اس نے دیوار کی دوسری جانب نیچے دیکھا، اس کی سانس رک گئی۔ یہ حویلی کی پچھلے دیواریں عام بنگلوں سے کہیں زیادہ اونچی تھیں۔ اس طرف سے تو
وہ گملوں کی مدد سے اوپر چڑھ آئی تھی، مگر دوسری طرف کیسے اترتی؟ وہ اتنا نیچے چھلانگ نہیں لگا سکتی تھی، اس کے حوصلے اتنے بلند نہیں تھے۔ وہ وہیں اٹکی پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، جب کسی نے اچانک زوردار جھٹکے سے اسے قمیص سے پکڑ کر نیچے کھینچ لیا۔ ایک پاؤں جو گملے پر تھا وہ لڑکھڑایا اور سنبھلنے کا موقع ملے بغیر وہ سر کے بل نیچے گری۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی، لیکن پتھر لگنے کی تکلیف صرف کمر پر ہوئی۔ سر اور باقی جسم تو گویا ہوا میں ہی رہ گئے تھے۔ اس نے سختی سے بند آنکھیں فوراً کھولیں۔ آنکھیں کھلتے ہی سامنے وہی سرمئی سرد آنکھیں نظر آئیں جو اسے گھور رہی تھیں۔ ان میں پھیلی سرخی اس کے غصے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ خوف سے وہ واپس پہلے سے زیادہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی اس حرکت پر مصطفیٰ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بھلا وہ کسی فورس کی رکن کیسے ہو سکتی تھی؟ فوجی تربیت کے بعد کوئی شخص اتنا اناڑی نہیں ہو سکتا۔ گملے رکھنا، مٹی کھودنا، اس نے کتنا وقت ضائع کیا تھا، جبکہ وہ آنکھیں موندے یہ سوچ رہی تھی کہ جس پتھر سے اس کی کمر ٹکرا کر شدید درد میں مبتلا ہوئی ہے، وہ پتھر مصطفیٰ جہانگیر کا ہاتھ ہے۔ مصطفیٰ نے جھٹکے سے اسے سیدھا کیا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے تھی لڑکھڑائی اور فوراً آنکھیں کھول کر اپنے آپ کو سنبھالتی پیچھے ہٹی۔ اس نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تو وہ فوراً 2 قدم پیچھے چلی گئی۔ وہ مزید پیچھے جاتی، لیکن پیچھے دیوار سے کمر ٹکرانے پر اس کی سانس رک گئی۔ تمہیں معلوم ہے نا، تمہیں ختم کرنا میرے لیے دشوار نہیں ہے۔ وہ خوف زدہ ہو کر فوراً ہاں میں سر ہلا گئی۔ سانس حلق میں پھنسی تھی۔ بولنے کی ہمت تو دور کی بات، ڈر سے اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ باہر کا باغیچہ دیکھ رہی ہو؟ 5 منٹ کا کھیل ہے۔ اس وقت بھی تم زمین کے اوپر ہو تو کوئی نہیں جانتا کہ تم کہاں ہو۔ چند لمحوں میں زمین کے نیچے ہوگی، تب بھی کسی کو خبر نہیں ہوگی، سمجھا؟ اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ اس کی رکی ہوئی سانسوں کو بھی سمجھ رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم تک پہنچنا میرے لیے بالکل آسان ہے، اس لیے دوبارہ بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ تم اگر ابھی زندہ ہو تو صرف اس لیے کہ کچھ راز کھلنے باقی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قید سے رہائی کی کوشش میں تم زندگی سے ہی رہائی پا جاؤ۔ ایک انگلی سے اس کی ٹھوڑی اوپر کرتے ہوئے اس نے واضح تنبیہ کی۔ اس کی رکی ہوئی سانس اچانک زور سے باہر نکلی۔ اس نے جلدی سے گہری سانس لی۔ مصطفیٰ نے غور سے اسے دیکھا۔ رحمہ کے بعد یہ دوسری لڑکی تھی جو اسے بظاہر معصوم لگی تھی، لیکن رحمہ کے بارے میں تو وہ جانتا تھا کہ وہ صرف دکھنے میں معصوم ہے، تو یہ لڑکی بھی اس کی نظر میں صرف ظاہری طور پر ہی معصوم ہوگی۔ ہادیہ کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر وہ اسے باورچی خانے کے راستے سے اندر لے جانے لگا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب فرار کی تمام راہیں بند ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود وہ تڑپ کر اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑیں، میں بے قصور ہوں، مجھے جانے دیں، ورنہ میں آپ کو بدنام کر دوں گی، میڈیا کو آپ کے خلاف ثبوت دوں گی۔ وہ واپس اسی قید نما جگہ پر خود کو جاتے دیکھ کر روتے ہوئے چلانے لگی، جب مصطفیٰ نے اچانک اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ جو خود کو پیچھے کھینچنے کی کوشش میں تھی، مصطفیٰ کے ہاتھ چھوڑتے ہی نیچے گر گئی۔ کمر ایک بار پھر فرش سے ٹکرائی، وہ تکلیف سے کراہ کر اٹھی۔ مصطفیٰ نے اس کے بھیگے چہرے پر درد کے آثار دیکھے۔ اس کے جسم میں بے چینی دوڑ گئی، اسے خود میں عجیب سا احساس ہونے لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور سختی سے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے تھام لیا۔ ہادیہ درد بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ کئی لمحے اس کے گیلے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی گہری آنکھوں پر گھنی پلکوں کا سایہ تھا جو نیند اور رونے کی وجہ سے بھاری لگ رہی تھیں۔ یہ منظر بہت دلکش تھا، اس پر مستضاد اس کی آنکھوں اور پلکوں پر ٹھہری ہوئی نمی۔ وہ بھی ایک ٹک مصطفیٰ کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جن میں سرخی پھیلی تھی۔ مصطفیٰ نے جھٹکے سے اس کے جبڑوں پر گرفت مضبوط کی۔ وہ ہوش میں آ کر کراہی۔ یہ دل بھی عجیب تھا، اپنے ستم گر پر عاشق ہونے لگا تھا۔ مصطفیٰ جہانگیر کا اصلی روپ جاننے کے باوجود اس کے ظاہری حسن پر اس کے دل کی دھڑکن رک جاتی تھی۔ بدنام شخص کو بدنام کر کے کون سی بڑی بات کر لو گی؟ اس نے طنزیہ انداز میں سوال کیا۔ وہ اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ کیا ثبوت فراہم کرو گی میرے خلاف؟
وہ اس کی نظروں کو نظر انداز کیے سرد لہجے میں بولا، بتاؤں گی کہ مجھ پر بہت ظلم کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے غصے سے کہا، تمہاری بات پر اعتبار کون کرے گا؟ مصطفیٰ جہانگیر اتنا احمق ہے جو اپنے خلاف گواہ چھوڑے گا؟ وہ گہرا مسکرایا۔ وہ ایک بار پھر اس کی مسکراہٹ کے سحر میں مبتلا ہونے لگی۔ وہ واقعی دلکش تھا۔ کیا مطلب؟ اس کے جملے سے خوف محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ دنیا یہی سوچے گی کہ مصطفیٰ جہانگیر اپنے گمراہ کو کیوں چھوڑے گا، اور یہ اچھا ہوا کہ تم نے پہلے ہی اپنے ارادے بتا دیے۔ اب میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی باغیچے میں تمہاری قبر بنا دوں گا، گواہ اور ثبوت دونوں ختم۔ اس کا چہرہ چھوڑتے ہوئے وہ ہنسا۔ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، وہ فوراً جلدی سے بولی، گویا وہ سچ میں اسے باغیچے کے اندر دفن کر دے گا۔ تم اپنی موت کے تمام انتظامات خود کر کے آئی ہو۔ پہلے یہاں سے بھاگ کر تم نے ثابت کیا کہ تم مصطفیٰ جہانگیر کو چکمہ دے سکتی ہو۔ پھر تم نے اپنے ارادے بھی بتا دیے کہ تم کیا کرنے والی ہو، اور پھر باہر اپنی قبر کی مٹی بھی خود ہی ہٹا کر آئی ہو۔ سادے سے لہجے میں کہتا وہ ہادیہ کے ہاتھ ٹھنڈے کر گیا۔ قبر کی مٹی؟ اٹکتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم نے میرے باغیچے کو نوچ ڈالا ہے۔ مصطفیٰ کی یاد دلانے پر اس نے تھوک نکلا۔ گملے میں مٹی ختم ہو گئی تھی، اسی میں ڈالی تھی، ڈوبتے دل سے وضاحت دی۔ کوئی بات نہیں، تمہارا مٹی کھودنا میں ضائع نہیں کروں گا۔ اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے واپس کھڑا کیا۔ اس بار وہ بغیر کسی مزاحمت کے کھڑی ہو گئی اور خوفزدہ ہوتی مصطفیٰ جہانگیر کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے واپس اسے قید خانے میں لایا۔ خدارا یہاں مت رکھے مجھے، یہاں ڈر لگتا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ایک لمحے کو پلٹ کر مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف نہیں تھا، پھر افسوس سے واپس مڑ گیا۔ شاید اس کی آنکھیں ہی تاثرات سے خالی تھیں۔ کل تمہیں دونوں صورتوں میں آزادی مل جائے گی، اگر بے قصور ہوئی تو اس جگہ سے، اگر قصوروار ہوئی تو دنیا سے، اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے وہ اسے واپس اس کمرے میں لایا جہاں قدم رکھتے ہی ہادیہ کو ایک نیا عذاب نظر آیا۔ سمینہ سامنے کھڑی غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑے جنید کی حالت بھی سمینہ سے مختلف نہ تھی، جبکہ سمینہ کے ماتھے پر پٹی دیکھ کر مصطفیٰ بھی ٹھٹکا۔ سمینہ نے کوئی لحاظ نہیں کیا اور آگے بڑھ کر ہادیہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا، جس سے وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ سمینہ؟ مصطفیٰ نے غصے سے اس کا نام پکارا اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کی تنبیہی آواز پر سمینہ اور جنید دونوں چونک گئے، جبکہ ہادیہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے بھیگی مگر غضبناک نظروں سے سمینہ کو گھور رہی تھی۔ سر، اس نے میرے سر پر سلاخ مار کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، سمینہ نے تھپڑ مارنے کی وجہ پیش کی۔ پھر اسے فرار کا موقع کیسے ملا تھا؟ مصطفیٰ کے استفسار پر سمینہ نے نظر جھکا لی۔ سر، مجھے اس بارے میں علم نہیں، شاید تم نے رسی ڈھیلی چھوڑ دی تھی، مصطفیٰ نے بات کاٹی۔ سمینہ خاموش رہی۔ مزید وضاحتیں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھیں۔ تم یہاں سے جاؤ۔ مصطفیٰ کے حکم پر سمینہ سر جھکائے ایک طرف سے ہوتی باہر نکل گئی۔ جنید، دوسری رسی اور پانی کی بوتل لاؤ۔ جنید کو یہ کہہ کر اس نے واپس ساکت کھڑی ہادیہ کا بازو تھاما اور اسے کمرے میں لے آیا۔ مجھے اس جگہ نہیں رکنا، میری کمر میں تکلیف ہو رہی ہے بیٹھنے سے، اور یہ روشنی میری آنکھوں کو چھید رہی ہے۔ ہوش میں آتے ہی وہ ایک بار پھر مصطفیٰ سے التجا کرنے لگی۔ مصطفیٰ نے اسے کرسی پر بٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ تم قیدی ہو، اپنے والد کے گھر پر نہیں کہ تمہاری ہر فرمائش پوری کی جائے، غصے سے کہتے ہوئے اس نے ہادیہ کے پاؤں کرسی کے ساتھ باندھے۔ پاؤں کیوں؟ پاؤں کرسی کے پائے سے بندھے دیکھ اس نے انہیں کھینچا۔ پہلے اس کے پاؤں نہیں باندھے گئے تھے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے مصطفیٰ نے زور سے اس کے پاؤں پر رسی کھینچی کہ وہ کراہ اٹھی اور درد و غصے سے مصطفیٰ کو تکنے لگی۔ جتنی زیادہ زور آزمائی کرو گی اتنی ہی زیادہ مشکلیں جھیلو گی، اس نے یہ واضح کر دیا۔ اس کا اشارہ اس کے پاؤں کی طرف تھا۔ مصطفیٰ نے دوسرا پاؤں باندھتے وقت رسی کو خود ہی اتنا ڈھیلا رکھا کہ خون کی گردش نہ رکے۔ سر، پانی اور رسی، جنید کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے ہاتھ بڑھا کر جنید سے پانی کی بوتل لی اور ہادیہ کے سامنے رکھ دی۔ فوری پی لو، کل صبح تک ایک بوند بھی مزید نہیں ملے گی۔ ہادیہ نے پہلے بوتل پکڑی، پھر مصطفیٰ کو دیکھا۔ اور اگر زیادہ پانی پینے کے بعد بیت الخلا جانے کی ضرورت پڑی تو؟ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا۔ مصطفیٰ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، جبکہ جنید اپنی ہنسی دباتے ہوئے منہ موڑ گیا۔ جنید، بوتل لے لو اس سے، یہ کل تک پانی نہیں پیے گی، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔
نہیں میں پیوں گی، تیزی سے کہتے ہوئے اس نے فوراً بوتل منہ سے لگائی، کہیں جنید چھین نہ لے۔ چیخ چیخ کر اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، وہ تقریباً آدھی بوتل ایک ہی سانس میں پی گئی۔ جنید بوتل لے لو، اسے دوبارہ پیتے دیکھ مصطفیٰ نے پھر حکم دیا۔ مجھے اور پینا ہے، وہ جلدی سے بولی اور دوبارہ پینے لگی، لیکن اس سے پہلے جنید نے بوتل کھینچ لی۔ اس کے ہاتھ باندھ دو۔ سگریٹ کی شدید طلب محسوس ہوئی تو مصطفیٰ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن جیب خالی تھی۔ اس نے ناگواریت سے ہادیہ کو دیکھا جس کی وجہ سے اتنا وقت برباد ہوا تھا۔ بس ایک بار اسے معلوم ہو جائے کہ وہ کس سے تعلق رکھتی ہے، اس کے بعد وہ اس سے اپنا حساب پورا کرے گا۔ اپنا دھوپ کا چشمہ اس کی آنکھوں پر لگا کر مضبوطی سے باندھ دو تاکہ گرے نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جنید کو یہ ہدایت دے دی۔ جنید جو ہادیہ کے ہاتھ باندھ کر ایک طرف ہٹا تھا، ٹھیک ہے سر کہہ کر باہر نکل گیا۔ براہ مہربانی مجھے چھوڑ دیں، وہ بھیگی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ اسے گھورتا ہوا نظر انداز کیے کھڑا رہا۔ میرے گردے کا مسئلہ ہے، میرا ایک گردہ کام نہیں کرتا، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ اب وہ روتے ہوئے مصطفیٰ سے التجا کرنے لگی۔ اس کی بات سن کر مصطفیٰ چونکا، غور سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح تھے۔ اگر ایک بھی جملہ مزید منہ سے نکالا تو منہ بھی ساری رات بند رہے گا، پھر تمہیں دمے کی شکایت بھی ہو جائے گی۔ اس کی بے حسی پر وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی، لیکن جب مزید صبر نہ ہوا تو وہ چہرہ نیچے کر کے سسکنے لگی۔ جنید واپس آیا اور اس کی آنکھوں پر چشمہ لگا کر پیچھے سے ڈوری سے باندھ دیا۔ پھر مصطفیٰ کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھ وہ بھی اس کے پیچھے نکل گیا۔ وہ کمرہ جو تیز پیلی روشنی سے منور تھا، اب ایسا محسوس ہوا جیسے تیز دھوپ میں سیاہ بادل آ گیا ہو۔ آنکھوں کو سکون ملا تھا، لیکن کمرے کے پچھلے حصے میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ تاریک کمرے میں سر جھکائے آنکھیں موند گئی۔ آج اسے اس کرسی سے بندھے دوسرا دن تھا۔ سمینہ اتنی قابل نہیں کہ اس کے بھروسے کچھ چھوڑا جائے، تم یہاں نگرانی کرو، یہ لڑکی اس جگہ سے نکلنی نہیں چاہیے۔ جنید سے یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا ڈبہ اٹھایا اور بالکنی میں آ گیا۔ ایک سگریٹ سلگا کر گہرا کش لیا، پھر جیب سے موبائل نکال کر دیکھا تو اسکرین پر رحمہ کا معذرت کا پیغام تھا، معافی، ساتھ میں 2 غمگین ایموجی۔ مصطفیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے احساس تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، لیکن اس نے کچھ سوچ کر جواب دیے بغیر موبائل واپس جیب میں رکھ لیا۔ مجھے چھوڑ دو، میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دو ورنہ تمہیں بدنام کر دوں گی۔ ہادیہ کی چیخ اس کے کانوں میں گونجی، اس کے ہونٹ مسکرائے۔ رحمہ کے بعد پہلی بار وہ کسی دوسرے کے لیے بغیر تلخی کے مسکرایا تھا۔ وہ احمق اسے بدنامی کا خوف دلا رہی تھی، اگر اسے رسوائی کا ڈر ہوتا تو وہ آج اس مقام پر نہ ہوتا۔ مجھ پر ظلم کیا، میرا ناخن نوچ لیا، اس کی اگلی بات سرگوشی کی طرح کان میں سنائی دی۔ پہلی بار اسے اپنے عمل پر افسوس ہوا۔ اگر وہ کل قصوروار ثابت ہوئی تو یہ طے تھا کہ وہ اسے ہرگز معاف نہیں کرتا، لیکن اگر وہ بے قصور ہوتی تو وہ کیا کرتا؟ اس دن اس کو مجرم سمجھتے، کسی گینگ کا حصہ سمجھتے۔ اس نے اپنے نقصان کا غصہ بھی اس کے وجود پر نکالا تھا، پر وہ اپنے دل و دماغ کا بھی کیا کرتا جو ہادیہ کے معاملے میں ایک رائے رکھتے تھے اور یہی گواہی دیتے تھے کہ ہادیہ معصوم نہیں، وہ جو نظر آتی ہے وہ نہیں ہے، نہ ہی اس کا یہاں آنا کوئی اتفاق ہے، نہ ہی وہ کوئی عام لڑکی ہے۔ مجھے یہاں مت رکھو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک اور جملہ کانوں میں گونجا۔ اگر اسے واقعی خوف محسوس ہوتا تھا تو اس کی آنکھوں سے کیوں نہیں جھلکتا تھا؟ حالانکہ نظریں تو سب سے پہلے دل کے جذبات کو ظاہر کرتی ہیں، پھر اس کی آنکھیں اتنی بے تاثر کیسے تھیں؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہاتھ پر جلن محسوس ہوئی تو اس نے سی کی آواز کے ساتھ اپنا ہاتھ جھٹکا۔ سگریٹ اس کے ہاتھ میں ہی جلتی رہی اور اس کی انگلی کی پور جھلس گئی۔ اپنی انگلی کو دیکھتے ہوئے وہ چونکا۔ وہ اس لڑکی کے خیالوں میں اتنا کھو گیا تھا کہ اسے ہوش ہی نہیں رہا۔ کچھ دیر مزید بالکنی میں کھڑے رہنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آیا، دروازہ بند کر کے پردے برابر کیے اور بستر پر لیٹ کر آنکھوں کے اوپر بازو رکھ گیا۔ اور اگر زیادہ پانی پینے سے حاجت ہوئی تو؟ ہادیہ کا دوسرا جملہ یاد آیا تو بے اختیار ہونٹ دوبارہ مسکرائے۔ میرے گردے میں مسئلہ ہے، میرا ایک گردہ نہیں ہے۔ درد سے بھری نرم آواز نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ آنکھوں سے بازو ہٹا کر چھت کو دیکھنے لگا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ باغیچے میں گملہ اوپر رکھنے کے بعد تکلیف سے روتی نیچے بیٹھی تھی۔ بے چینی بڑھی۔ وہ کروٹ لے کر دوسری طرف منہ کر گیا۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، پر وہ لڑکی خود بخود اس کے خیالات سے چپک رہی تھی۔ تنگ آ کر وہ اٹھ کر بیٹھا۔ بے گناہ ثابت ہونے سے پہلے کسی کو رعایت دینا اس کے کام کا اصول نہیں تھا۔ اگر وہ سزا جرم ثابت ہونے سے پہلے نہیں دیتا تھا
تو آزادی یا نرمی بھی نہیں۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک چھوٹی شیشے کی بوتل نکال کر اس نے ہاتھ پر 2 چھوٹی گولیاں رکھی اور زبان پر رکھ کر واپس لے گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی سانسیں گہری ہونے لگیں اور آنکھوں میں خمار اترنے لگا۔ پھر چند منٹ بعد آنکھیں نیند کے بوجھ سے صبح کے 9 بجے وہ مکمل تیاری کے ساتھ کمرے سے باہر نمودار ہوا۔ آج اس نے سیاہ رنگ کی قمیض زیب تن کی تھی جس کے ساتھ سرمئی پینٹ تھی۔ بال اوپر کی طرف سنوارے ہوئے تھے اور آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی۔ وہ نیچے لابی میں آیا۔ جنید پہلے ہی صوفے پر موجود تھا۔ مصطفیٰ کو دیکھتے ہی وہ باادب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم سر، صبح بخیر۔ مصطفیٰ نے کھانے کے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے حکم دیا۔ وعلیکم السلام۔ سمینہ کو بلاؤ اور اسے یہ ذمہ داری دو کہ وہ ہادیہ کو صحیح حالت میں لائے، اسے تیار کرے اور پھر ناشتہ کروائے۔ جنید کو اس لڑکی کا نام یاد نہیں تھا، لہٰذا اس نے تصدیق چاہی۔ معذرت سر، ہادیہ؟ مصطفیٰ نے مٹ کر طنزیہ انداز میں پوچھا۔ تم نے یہاں کتنی لڑکیوں کو اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے؟ ہادیہ کا نام لیتے ہوئے اسے خود بھی ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، لیکن اس نے خود کو قابو کر کے یہ بات کہہ دی۔ معافی چاہتا ہوں سر۔ جنید نے مزید بحث کیے بغیر پلٹ کر سمینہ کو بلایا۔ اسے مصطفیٰ کا حکم اور پھر مصطفیٰ کے پیچھے ہو لیا۔ سر، آپ کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے، جنید نے خبر دی۔ مصطفیٰ نے اسبات میں سر ہلایا اور اپنے سامنے رکھا ہوا مکئی کا ناشتہ کھانے لگا۔ کیا باہر مشتاق کے ساتھ ملاقات حتمی ہو گئی ہے؟ اس نے بے فکری سے پوچھا۔ جی سر، ہو گئی ہے۔ وہ پہلے ہچکچا رہا تھا کہ اسے فوری سامان کی ضرورت نہیں کیونکہ پچھلا مال ابھی بکا نہیں، لیکن میں نے اسے ترغیب دی کہ یہ بہترین اور سستا مال ہے تو وہ مان گیا۔ جنید نے تفصیل سے بتایا۔ مصطفیٰ طنزیہ ہنسا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے جنید نے بابر مشتاق کے ممکنہ انجام پر افسوس کا اظہار کیا۔ مصطفیٰ نے نیپکن سے منہ صاف کیا۔ میز پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے جنید کو دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے جنید، جس طرح انسان کی غداری کی 3 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں، اسی طرح اس کی تباہی کی بھی 3 وجوہات ہیں، جانتے ہو کیا؟ جنید نے تصدیق میں سر ہلایا۔ جی سر۔ کیا؟ مصطفیٰ نے وہ وجوہات پوچھیں۔ عورت، شہرت اور دولت۔ اس کے جواب پر مصطفیٰ مسکرایا۔ اب تم کافی ذہین ہو گئے ہو۔ ہنستے ہوئے وہ کھڑا ہوا۔ جنید نے مسکرا کر داد وصول کی۔ ملاقات کی جگہ فائنل ہو گئی؟ جی سر، اس عمارت کا نچلا حصہ جہاں سے سامان چوری ہوا تھا۔ جنید اس کے پیچھے ہی باہر نکلا۔ مصطفیٰ صوفے پر بیٹھ کر موبائل میں مشغول ہو گیا۔ اس کے اشارے پر جنید بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جنید، خبریں لگاؤ، موبائل استعمال کرتے اس نے جنید سے کہا۔ جنید نے جی سر کہتے ہوئے دیوار پر لگی LED اسکرین آن کی اور خبروں کا چینل لگا دیا۔ ہم آپ کو ایک اہم خبر سے مطلع کرتے چلیں کہ لیزا بلوچ نے اپنے بیان میں فہیم بلوچ کے قاتلوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی بنیادوں کو ہلا سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ فہیم بلوچ کو راستے سے ہٹا کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ سراسر غلطی پر ہیں۔ جس طرح فہیم بلوچ نے ملک کی بہتری کے لیے اپنی جان قربان کی، وہ بھی اپنی سرزمین کے لیے آخری سانس تک جدوجہد کریں گی۔ ساتھ ہی لیزا بلوچ کی کل کے جنازے پر ہوتی ہوئی تصویر کے ساتھ نیوز اینکر لیزا بلوچ کا آج کا بیان پڑھ رہی تھی۔ ہم آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کریں گے کہ جس شخص نے زیب شمس الدین کا قتل کیا تھا وہی فہیم بلوچ کا بھی قاتل ہے۔ پارلیمنٹ نے فہیم بلوچ کی جگہ پر لیزا بلوچ کو تعینات کرتے ہوئے انہیں پارٹی کا قائد منتخب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ خبریں سنتے ہوئے مصطفیٰ کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سیاست کی خاطر اپنے شوہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تلخی سے کہتے ہوئے اس نے خبریں بند کرنے کا اشارہ کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ فہیم بلوچ کو لیزا بلوچ نے قتل کروایا ہے؟ جنید نے ساتھ والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ لگتا نہیں، مجھے اس بات کا پختہ یقین ہے، اسی نے مارا ہے۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے یقین سے کہا۔ شوہر کی موت کے بعد تو بیوی کو کسی چیز کا ہوش بھی نہیں رہتا، کجا یہ کہ اپنا بیان دے۔ شوہر کو مرے 1 دن بھی نہیں ہوا اور اسے ملک کی فکر لاحق ہو گئی۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ خیر، دولت اور شہرت کا نشہ ہوتا ہی ایسا ہے۔ سر، ہادیہ کو تیار کر دیا گیا ہے۔ سمینہ کی آواز سنتے ہی وہ کھڑا ہوا۔ جنید، گاڑی نکالو، سمینہ اسے لے کر آؤ۔ لائٹر، سگریٹ اور فون ہاتھ میں تھامے وہ باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ہی جنید بھی روانہ ہو گیا۔ پیچھے سمینہ ہادیہ کو لینے نیچے چلی گئی۔ 2 منٹ بعد جنید نے
گاڑی روانگی کے لیے تیار کی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ مصطفیٰ پیچھے بیٹھنے لگا جب سمینہ ہادیہ کو باہر لائی۔ ہادیہ کل سے بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ آسمانی رنگ کی قمیض اور سفید شلوار میں اس نے سمینہ کے ہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کی سفید رنگت پر چمکتی ہوئی شہد رنگ غزالی آنکھیں سورج کی روشنی میں اور بھی روشن لگ رہی تھیں۔ مصطفیٰ نے غیر ارادی طور پر اس کے لیے دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود اس حرکت سے ناواقف تھا، جبکہ اس کے اس عمل پر سمینہ اور جنید نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور گھوم کر دوسری طرف بیٹھا۔ محافظ کے ساتھ سامنے والی سیٹ پر بیٹھو۔ سامنے کھڑے محافظ کو انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے قریب بلایا اور اسے آگے بیٹھنے کو کہا۔ وہ محافظ فوراً سامنے والی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ جنید نے گاڑی سٹارٹ کی جو جہانگیر ہاؤس سے باہر نکلی اور ہموار سڑک پر تیزی سے رواں ہو گئی۔ مصطفیٰ جو سنجیدگی سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا، اپنے برابر انگلیوں کے چٹکنے کی آواز پر گردن موڑ کر ہادیہ کو دیکھا، جس کی بھویں پریشانی سے آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ اپنا نچلا ہونٹ کاٹتی وہ اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کا احساس ہوا تو اس نے ترچھی نظر سے مصطفیٰ کو دیکھا اور اسے خود کو دیکھتے ہوئے پا کر دونوں ہاتھوں کو الگ کر کے دوپٹے کے نیچے کر لیا اور بالکل سیدھی ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ کے ہونٹوں پر صرف ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آئی، پھر اس نے ہادیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اپنی کمر کو پچھلی سیٹ سے ٹکا لیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی میں چھائی خاموشی کو چیرتی ہادیہ کی دھیمی آواز گونجی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مصطفیٰ بھی اسے نظر انداز کرتے ہوئے باہر دیکھتا رہا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، وہ مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر دوبارہ بولی۔ جنید، اگر اب کوئی آواز آئی تو گولی چلا دینا، ہادیہ کی طرف دیکھے بغیر اس نے جنید سے کہا۔ ہادیہ کو گویا سکتہ ہو گیا۔ مصطفیٰ کی توقع کے مطابق اس نے دوبارہ ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کچھ دیر بعد گاڑی اسی عمارت کے سامنے رکی جہاں سے ہادیہ اس کی گاڑی کی ڈگی میں بیٹھی تھی۔ اس جگہ کو پہچانتے ہی ہادیہ آگے ہوئی اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ یہیں سے میں آپ کی گاڑی میں بیٹھی تھی، وہ خوشی سے پلٹ کر مصطفیٰ کو بتانے لگی۔ آپ چاہیں تو کیمروں میں دیکھ لیں۔ مصطفیٰ کی نظریں واپس خود پر دیکھ کر اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اگر یہ یہاں سے بھاگی یا کہیں بھی گئی میرے اگلے حکم تک، تو اپنی ہلاکت یقینی سمجھنا۔ ہادیہ کی باتوں کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے آگے بیٹھے محافظ کو کہا، جس نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ جنید نے گاڑی سے اتر کر مصطفیٰ کے لیے دروازہ کھولا اور ایک بندوق اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اگر یہ بھاگنے کی کوشش کرے تو گولی مار دینا۔ ایک نظر ہادیہ کو دیکھتے ہوئے اس نے محافظ کو حکم دیا۔ جی سر۔ محافظ نے اپنا رخ پچھلی سیٹ کی طرف کیا اور بیٹھ گیا۔ ہادیہ نے پہلے مصطفیٰ کو اندر جاتے دیکھا، پھر اس محافظ کو جو مسلسل اسی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ دیکھنا بند کرو مجھے۔ محافظ کی نظریں مسلسل اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ جب تک سر کا حکم نہیں آتا ایک لمحے کے لیے بھی نظر نہیں ہٹ سکتی، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ ہادیہ بے بسی سے گاڑی کی سیٹ سے پشت لگا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ داخلی راستے کے پیچھے بنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں باہر مشتاق پہلے ہی اپنے ایک محافظ کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ کمرہ زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ ایک کونے میں 7 نشستوں والا صوفہ تھا۔ درمیان میں ایک میز تھی جس کے ایک طرف ایک کرسی اور دوسری طرف 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ باہر مشتاق 2 کرسیوں والی سائڈ پر بیٹھا تھا اور اس کے پیچھے اس کا محافظ بندوق تھامے کھڑا تھا۔ بظاہر باہر مشتاق چینی کے کارخانوں کا مالک تھا جن کی آڑ میں خفیہ منشیات کی اسمگلنگ کا کام ہوتا تھا۔ سلام باس۔ بابر مشتاق سے مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا اور مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے مصطفیٰ نے نظر انداز کر کے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ بابر کی مسکراہٹ دھندلا گئی، لیکن پھر اس نے یہ نظر انداز کیا اور واپس بیٹھ گیا۔ سلام مکمل کیا کرو، کرسی پر بیٹھتے ہوئے مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او السلام علیکم۔ ہاتھ نہ ملانے کی وجہ سمجھتے ہوئے بابر پھر مسکرایا اور مکمل سلام کرتے ہوئے ہاتھ واپس مصطفیٰ کی جانب بڑھا دیا۔ وعلیکم السلام، مصطفیٰ نے جواب دیا۔ اس کے ہاتھ کو دیکھا پھر دوبارہ نظر انداز کر گیا۔ اب کی بار بابر کے چہرے کا رنگ خفت سے سرخ ہو گیا۔ جنید نے بتایا ہے کہ کوئی زبردست مال آیا ہے۔ بابر نے خود ہی بات شروع کی۔ ہاں، سامان تو واقعی کمال کا ہے، مصطفیٰ نے تائید کی۔ تو پھر دکھاؤ کس بات کی دیر ہے؟ ویسے مجھے فی الحال مال کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جنید نے بار بار کہا کہ سامان بہت عمدہ اور سستا بھی ہے
اس نے پھر مصطفیٰ سے سستے ہونے کی تصدیق چاہی۔ ہاں، جنید نے بالکل درست کہا ہے، دل خوش کر دینے والا سامان ہے۔ مصطفیٰ نے جنید کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ جواباً جنید بھی مسکرایا۔ تو پھر دکھاؤ نا، بابر مشتاق پرجوش ہوا۔ تمہارے پاس سامان پہنچ تو گیا ہے، تم نے دیکھا نہیں اب تک؟ مصطفیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ کون سا سامان؟ بابر چونک گیا۔ 2 دن ہو گئے ہیں اور تم بھول گئے؟ ارے ذرا ان دونوں کو لے کر آؤ جنید۔ مصطفیٰ کے کہنے پر جنید کے کمرے سے باہر نکلا، جبکہ باہر بابر مشتاق ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، جو نہایت سرد نظروں سے صرف اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک اور اہم میٹنگ کے لیے جانا ہے، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بابر مشتاق اٹھنے لگا کہ مصطفیٰ نے بندوق نکالتے ہوئے اپنے ہاتھ میں اس طرح پکڑی کہ اس کا رخ بابر کی طرف ہو گیا۔ بابر اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گیا، ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مصطفیٰ نے ہاتھ ٹیڑھا کر کے بندوق لوڈ کی۔ تم کچھ کہہ رہے تھے؟ لوڈڈ بندوق ہاتھ میں تھامے وہ واپس بابر کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیا چاہتے ہو یا کس مال کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ بابر نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پریشان کن حالت میں پوچھا۔ ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک میں بھی اس کے ماتھے پر ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ سر، جنید نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے پکارا۔ اس کے ہمراہ 2 نوجوان تھے جن کے چہرے پر پٹے ہوئے تمہارے اور کہنے سوجے پر ہوئے ہی انہوں تھے۔ نے میرا سامان بابر چوری مشتاق کر کا کے سانس حلق میں اٹک تم گیا۔ تک پہنچایا وہ کھڑا تھا۔ ہوا اور ان دونوں لڑکوں کو مصطفیٰ نے گھورنے لگا بندوق جو والا اسی کو ہاتھ دیکھ رہے تھے۔ میز پر رکھا، خود آگے جھکا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے بابر کے ماتھے پر ابھرے پسینے کو چکھا۔ بابر، تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ اس نے لا علم بنتے ہوئے پوچھا۔ بس کچھ زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہے، وہ مسکرایا اور اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مصطفیٰ جہانگیر اس تک کیسے پہنچ گیا، کیونکہ ان لڑکوں نے اس کی ہدایات کے مطابق نقاب پہنے اور بغیر نمبر پلیٹ کی موٹر سائیکل پر فرار ہوئے تھے اور راستہ بدل کر ایسے مقام سے نکلے تھے جہاں کوئی کیمرہ موجود نہیں تھا۔ پھر بھی وہ کیسے پکڑے گئے؟ جنید، ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک بڑھاؤ، باہر بابر کو تپش محسوس ہو رہی ہے۔ جنید نے مسکراتے ہوئے ریموٹ اٹھایا اور ٹھنڈک بڑھا دی۔ میں انہیں بالکل نہیں جانتا مصطفیٰ، یہ دونوں تم سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بابر نے جھٹ سے بات آگے بڑھائی۔ مصطفیٰ نہیں، باس کہو، تم جیسے لوگ تھوڑا سا اوپر اٹھتے ہی اپنا مرتبہ بھول جاتے ہو۔ مصطفیٰ نے سرد لہجے میں غصے سے اسے ڈانٹا۔ باس، میں انہیں نہیں پہچانتا، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ بابر نے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے پھر یہی بات دہرائی۔ لیکن انہوں نے تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں بابر۔ میں نے کب کہا کہ انہوں نے کچھ اعتراف کیا ہے؟ مصطفیٰ نے نادانی کا تاثر دیا۔ بابر نے ہونٹ بھینچ لیے اور خاموشی سے مصطفیٰ کو دیکھتا رہا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور اپنے اعصاب کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ جنید نے لڑکوں کو اندر کی طرف دھکیلا اور مصطفیٰ کی کرسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سر، ان کے کہنے پر ہم نے وہ منشیات کے تھیلے چوری کیے تھے، صرف 2 لاکھ روپے کے بدلے میں۔ ہمیں اس میں موجود مواد کا علم نہیں تھا۔ ان کی ہدایت کے مطابق ہم بغیر نمبر پلیٹ کی موٹر سائیکل پر تھے، لیکن وہ راستے میں خراب ہو گئی تو ہم نے ایک دوسری موٹر سائیکل چھین لی۔ باقی منصوبہ بندی کے تحت ہم نے کیمرے سے پاک راستہ اختیار کیا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے مصطفیٰ کے اشارے پر ساری تفصیل بیان کر دی۔ اب بابر کو ہر طرف سے راستہ بند نظر آ رہا تھا۔ تم میں اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم مصطفیٰ جہانگیر کے ساتھ سازش کرو؟ مصطفیٰ نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخا۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ بابر کا چہرہ اب مکمل سفید پڑ چکا تھا۔ لیکن تمہاری آنکھیں تمہارا سچ بتا رہی ہیں بابر۔ مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے غصے کا اظہار کیا۔ میں نے ایسا نہیں کیا، بابر نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے کہا۔ کچھ مزید کہنا چاہتے ہو؟ واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے مصطفیٰ نے اپنے اندر کی بے چینی کو دبایا۔ اس کے علاوہ وہ ابھی اپنی بات شروع کرنے ہی لگا تھا کہ مصطفیٰ نے اسے روک دیا۔ بابر اپنا ماتھا رگڑنے لگا۔ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب مصطفیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔
چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اچانک بابر نے جیب سے بندوق نکالی اور ان دونوں لڑکوں پر چلا دی۔ غصے اور خوف کے مارے اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ تم نے گولی کیوں چلائی؟ مصطفیٰ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ کھڑا ہوا اور دھاڑ مار کر بولا۔ ساتھ ہی اگلے لمحے اس کا ہاتھ گھوما اور بابر مشتاق کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ یہ سب غدار تھے، یہ میرے وفادار نہیں تھے، انہیں مار دیا۔ غداری کی سزا موت ہے۔ وہ ڈر اور غصے کے ملے جلے جذبات میں مصطفیٰ کے منہ پر چیخا۔ مصطفیٰ کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیلی۔ وہ واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے مسکرایا۔ مصطفیٰ ایک شاطرانہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا ہوا تم نے خود اپنی سزا کا انتخاب کر لیا۔ میں نے تو تمہیں کنگال کر کے سڑک پر لانے کا سوچا تھا، لیکن تم نے خود غداری کی سزا موت بتائی۔ بہت عمدہ فیصلہ ہے۔ یقیناً بھیک مانگنے سے بہتر تمہیں موت لگے گی۔ مصطفیٰ نے بندوق کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اب تو تم نے میرے سامنے 2 افراد کو قتل بھی کیا ہے، تو قتل کا بدلہ قتل، تو اس حساب سے تو تمہارا بھی قتل ہونا چاہیے۔ تم نے بھی تو کتنوں موت کو اپنے سر پر منڈلاتے دیکھ بابر غصے اور نفرت سے چیخا۔ اب معاملہ آر یا پار ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں ہے بابر مشتاق، شیر کو کتوں کی فہرست میں شمار کرنا غلط ہے۔ شیر کی مثال دے کر اس نے بابر کو کتا کہہ دیا۔ مصطفیٰ جہانگیر نے آج تک کسی بے قصور کا خون نہیں بہایا۔ یہ کہتے ہوئے وہ لمحے بھر کو رک گیا۔ اچانک ہادیہ کا خیال آیا۔ اسے اپنے الفاظ عجیب لگے، کیونکہ اگر ہادیہ کسی گینگ یا ایجنسی کا حصہ ہوتی تو وہ اسے جان سے مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی سزا اس کے جرم کے مطابق ہوتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ غداری کرنے والوں کو موت سے بھی بدتر سزا دیتا تھا، انہیں برباد کر کے سڑکوں پر لے آتا تھا کہ سوائے بھیک مانگنے کے کوئی چارہ نہ بچے۔ ایسے میں وہ لوگ خود اپنی جان لینے پر مجبور ہو جائیں۔ مگر اگر ہادیہ کسی ایجنسی کا حصہ ہوتی یا بابر مشتاق سے منسلک ہوتی تو وہ اسے مار دیتا۔ کیوں؟ یہ سوال اس کے دماغ میں گونج اٹھا تھا۔ مصطفیٰ جہانگیر، تم نیک نہیں ہو، بابر مشتاق طنزیہ ہنستے ہوئے غصے سے پھنکارا۔ تمہاری وجہ سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں ویسے ہی تباہ ہوتی ہیں۔ تمہاری سپلائی کی گئی منشیات سے ہزاروں نوجوان برباد ہو کر موت سے بدتر زندگی گزارتے ہیں، اور صرف وہ ہی نہیں، ان کے خاندان بھی تباہ ہوتے ہیں۔ اس نے مصطفیٰ جہانگیر کو اس کا اپنا چہرہ دکھایا۔ مجھے میرا عکس مت دکھاؤ بابر، میں اپنا عکس روز دیکھتا ہوں۔ تم اپنی فکر کرو۔ بندوق لوڈ کرتے ہوئے اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اچانک بابر کی بندوق کا رخ مصطفیٰ کے جانب ہوا اور وہ گولی چلاتا اس سے پہلے ہی اتنی ہی تیزی سے بابر مشتاق کے پیچھے کھڑے اس کے اپنے محافظ نے اس کے ہاتھ سے بندوق چھین لی۔ اپنے خالی ہاتھ دیکھ وہ پیچھے مڑا اور اپنے محافظ کو غداری کرتے دیکھ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، ساتھ ہی اس کے پاؤں لرزنے لگے۔ اس نے تھوک نکلتے ہوئے واپس گردن موڑ کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وفاداری کی امید صرف حلال کمانے والوں سے رکھنی چاہیے بابر۔ بابر کے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے افسوس سے کہا۔ دیکھو، میں تمہارا سامان تمہیں واپس کر دوں گا، بلکہ اس سامان کی قیمت بھی دے دوں گا تمہیں، بابر نے آگے ہوتے ہوئے منت بھرے انداز میں کہا۔ وہ تو تم مجھے ویسے بھی دو گے بابر، مجھے کوئی اور پیشکش پسند نہیں آئی۔ کوئی اور ڈیل ہے تو بتاؤ۔ کرسی پر جھولتے ہوئے وہ اب بابر سے کھیل رہا تھا۔ اپنی پیٹھ میں چھرا کھونپنے والے کی یہ حالت مصطفیٰ کو لطف دے رہی تھی۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے وہ سب میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، تھوک نگلتے ہوئے پھر کہا۔ جنید، کیا خیال ہے؟ کیا یہ پیشکش قبول کر لیں؟ مصطفیٰ نے جنید کو دیکھتے ہوئے عام سے انداز میں پوچھا۔ نہیں سر، اس میں کچھ خاص مزہ نہیں ہے، یہ تو ہم اس کے مرنے کے بعد بھی بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، جنید نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بابر نے غصے سے جنید کو دیکھا، پھر ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا۔ جنید ٹھیک کہہ رہا ہے نا بابر؟ بابر کی طرف دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا۔ جنید، اسے لے کر آؤ۔ جنید حکم سنتے ہی باہر نکلا۔ بابر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، شاید کوئی فرار کا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کی نظریں اسی پر تھیں۔ جنید واپس آیا تو اس کے ساتھ ہادیہ تھی۔ جنید کے اشارے پر وہ مصطفیٰ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بابر مشتاق نے نظریں اٹھا کر ہادیہ کو دیکھا۔ ہادیہ نے بھی اسے دیکھا۔ مصطفیٰ کو بابر کی آنکھوں میں کوئی شناختی چمک نظر نہیں آئی، بلکہ پہلے الجھن، پھر ایک چمک ابھری۔
اس نے ہادیہ کا چہرہ بھی دیکھا۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح تاثرات سے خالی تھیں، جبکہ چہرے پر ایسا کوئی اثر نظر نہیں آیا تھا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ بابر مشتاق کو جانتی ہے یا اس سے ملی ہوئی ہو۔ واہ، تو آخر حسن کا نشہ بھی چڑھ گیا باس آپ کو۔ اپنی رہائی کا راستہ ملنے پر بابر کمینے پن سے بولا۔ مصطفیٰ نے خاموشی سے اسے دیکھا، جبکہ ہادیہ اس کے الفاظ پر چونک کر مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ وہ اسے اس شخص کے سامنے کیوں پیش کر رہا تھا؟ کیا وہ اسے بیچ رہا تھا؟ یہ خیال آتے ہی ہادیہ نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ مصطفیٰ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن جنید نے اسے پکڑ لیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ مصطفیٰ کو دیکھ کر غصے سے پھنکاری۔ مصطفیٰ نے سرد نظروں سے اسے گھورا۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ یقیناً اسے لڑکیوں کا سوداگر۔ خاموشی سے کھڑی رہو، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا نہیں ہے، وہ بے ساختہ وضاحت دے گیا اور واپس بابر کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ اس کی بات سنتے ہی ہادیہ جو تڑپ رہی تھی ساکت ہو گئی۔ جنید اس کی بات پر حیران تھا کہ مصطفیٰ ایک معمولی سی انہی کی قید میں موجود لڑکی کو کیوں صفائی دے رہا تھا، مگر مصطفیٰ جہانگیر کو اس وقت ہوش ہی کہاں تھا۔ یقین کریں میرے پاس ایسی پیشکش ہے جیسے اب کی بار تم ٹھکرا نہیں پاؤ گے، اب کے بار، بابر یقین سے بولا۔ ہادیہ واپس ان دونوں کے سامنے کھڑی تھی۔ جنید نے اس کا بازو سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ 5 منٹ ہیں، اگر پسند آئی تو ٹھیک، ورنہ اپنی سزا تم خود منتخب کر چکے ہو۔ یہ لڑکی کا حسن تو معمولی ہے، میرے پاس اس سے بھی زیادہ خوبصورت مال ہے، بالکل ملائی جیسی، اور اس سے بڑی بات وہ سامان کے ساتھ ساتھ انتقام بھی ہے، بابر نے جوش سے کہا۔ مطلب؟ مصطفیٰ نے غصہ ضبط کر کے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہی ان کی یہ گفتگو سن کر ہادیہ کا چہرہ انتہائی حد تک سرخ ہو گیا تھا۔ ڈی ایس پی اسلم کی بیٹی، جس کی وجہ سے تمہاری کروڑوں کی منشیات کا نقصان ہوا تھا، اس کی بیٹی میری قید میں ہے، بابر نے سنجیدگی سے کہا۔ 2 مہینے پہلے جو اغوا ہوئی تھی؟ مصطفیٰ نے تصدیق چاہی۔ ہادیہ کا بس نہ چلا کہ ان دونوں کو جان سے مار دے۔ یہ سمجھنا کسی کے مشکل نہیں تھا کہ یہاں کیا سودے بازی ہو رہی تھی، یا یہ کہ ان 2 مہینوں میں اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ ہاں وہی، مصطفیٰ کے ماتھے کے بھر ڈھیلے پڑتے دیکھ کر بابر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ ڈی ایس پی اسلم کو بہت بار رشوت کی پیشکش کی تھی، پیار سے سمجھایا بھی تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا، بہت نقصان ہوا اس کی وجہ سے، اور میرے بندے بھی مارے گئے، تو اس کی لڑکی کو کالج سے اٹھا لیا اور سود سمیت اصل رقم بھی وصول کر لی۔ وہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے نفرت اور فخر سے بتا رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس کی نظر ہادیہ کے ہاتھ پر پڑی، جو سختی سے مٹھی کی شکل میں بند تھا، کہ اس کی نازک ہاتھ کی نسیں نمایاں ہو رہی تھیں اور ناخن ہتھیلی میں چبھنے کے باعث ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ وہ چونکا نہیں تھا۔ ہادیہ اسے پہلے دن سے مشکوک لگی تھی، اور اب وہ اس کے غصے کی انتہا کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ ہاتھ سے ہٹ کر اس کی نظر ہادیہ کے چہرے پر گئی، جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا کہ اگر چھوا جائے تو جل جائے، لیکن آنکھیں؟ یہاں آ کر مصطفیٰ جہانگیر سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اس کا غصہ، نفرت عام بات تھی، اس کی جگہ یہاں کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اپنے انجام سے ڈرتی کہ اس کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے، یا پھر بہادر ہوتی تو اس کا رد عمل بھی ہادیہ جیسا ہوتا، لیکن اگر عام لڑکی ہوتی تو اس کی آنکھیں اب بھی بے تاثر نہ ہوتی جیسے ہادیہ کی تھیں۔ اب مصطفیٰ جہانگیر کو یقین ہو چلا تھا کہ ہادیہ ایک عام سی ہی خاص لڑکی ہے، وہ عام ہے پر اس میں کچھ خاص ہے۔ یکدم اس کے ہونٹ مسکرائے، اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے، اور اس کی یہ مسکراہٹ بابر کو پرسکون کر گئی۔ تم چاہو تو تم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو، بالکل ملائی ہے، بابر نے پھر کہا۔ سودا منظور ہے بابر، مصطفیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، جسے بابر نے خوشی سے تھام لیا۔ اس لڑکی کو تو وہ کچھ دن میں ویسے بھی مار دینے والا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں اس کی وجہ سے اتنی آسانی اور سستے میں بچ نکلے گا۔ اس ملائی اور میری منشیات کو منگواؤ، مصطفیٰ کے کہنے پر بابر نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے محافظ کو جانے کا اشارہ کیا۔ مصطفیٰ محافظ کو دیکھتے ہوئے وہ دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ سب سے پہلے اس کا قتل کرے گا۔ ہادیہ مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ مصطفیٰ جہانگیر ایسا کر سکتا ہے۔ وہ 2 دن اس کی قید میں رہی تھی، اس نے اس کے ساتھ جسمانی سختی کی تھی، پر مصطفیٰ جہانگیر کی نظروں میں اپنے لیے کچھ غلاظت نہیں دیکھی تھی۔ ہادیہ کی نظریں اسے محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ نظر انداز کیے موبائل پر مصروف تھا۔ 20 منٹ بعد بابر کا آدمی ایک لڑکی کو تھامے اندر آیا اور اسے بابر کے برابر نشست پر بٹھا دیا۔ گوری رنگت کی گلابی جیسی لڑکی، وہ تقریباً 19 سال کی تھی۔ واقعی وہ حسن کا مجسمہ تھی، لیکن اس مجسمے پر کئی زخم لگائے گئے تھے۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ نیل کے نشان تھے، گردن پر درندگی کے بے شمار نشانات تھے۔ اس کے لڑکی کے پاس اوڑھنی نہیں تھی، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی،
نیل زدہ چہرے پر گہرے سیاہ حلقے تھے. وہ بری طرح کانپ رہی تھی. جب وہ اغوا ہوئی تھی اور اس کی تصویر ٹی وی پر نشر ہوئی تھی، مصطفیٰ نے اس وقت اس لڑکی کو دیکھا تھا، لیکن اگر اس وقت اسے کوئی اپنا بھی دیکھتا تو شاید نہ پہچانتا. اس گلاب کو مکمل طور پر مسل دیا گیا تھا. اس کا کمزور نکاحت زدہ وجود بری طرح خوف سے لرز رہا تھا. 2 مہینوں میں شاید اس کے جسم پر ہر طرح کا تشدد کیا گیا تھا. ہادیہ کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو بہنے لگے. آج سے یہ آپ کی ہوئی. مصطفیٰ کی نظریں اس لڑکی پر دیکھتے ہوئے بابر مسکراتے لہجے میں بولا، جبکہ وہ لڑکی مصطفیٰ کو خوف اور نفرت سے دیکھتے ہوئے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی. روتے روتے اس کا وجود ہلکورے لینے لگا تھا. رحمہ. اس کو دیکھتے ہی مصطفیٰ کے منہ سے یہ لفظ نکلا. جنید چونکا. غصہ تو اسے بھی شدید آیا تھا، مگر مصطفیٰ کے حکم سے پہلے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. نہیں، اس کا نام رحمہ نہیں، مہر. اس کا جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی. ایک جان لیوا خاموشی. مصطفیٰ جہانگیر کی سائلنسر لگی بندوق سے نکلی گولی بابر کے ماتھے سے پار ہو گئی. خون کے چھینٹے اس روتی ہوئی لڑکی کے چہرے پر اور ہادیہ کے چہرے پر پڑے تھے. وہ لڑکی یکدم چیخ مارتی ہوئی آنکھیں میچ گئی، جبکہ ہادیہ ساکت نظروں سے بابر کا بے جان وجود دیکھنے لگی جو کرسی پر ڈھلکا مردہ ہو چکا تھا. مصطفیٰ کی نظر ہادیہ پر گئی. وہ اب بھی بے تاثر کھڑی تھی. خوف اب بھی نہیں تھا، پر پہلی بار اس نے ہادیہ کی آنکھوں میں کوئی تاثر اور چمک دیکھی تھی. اس کی آنکھیں خوشی کا تاثر دے رہی تھیں. وہ کھڑا ہوا اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، جو آنکھیں میچے کانپتے ہوئے رو رہی تھی. ہادیہ کی نظریں بھی مصطفیٰ پر تھیں. جنید کے ہونٹوں پر واضح مسکراہٹ تھی. مصطفیٰ نے ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ پر رکھا. اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو. گھر جانا چاہتی ہو؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا. اس لڑکی کی نظریں ساکت ہو گئیں. وہ مصطفیٰ کو دیکھے گئی. وہ اسے آزاد کر رہا تھا. پھر روتے ہوئے شدت سے نفی میں سر ہلانے لگی. ہادیہ چونکی. وہ کیوں انکار کر رہی تھی؟ لیکن وہ لڑکی نفی میں سر ہلاتے اچانک بے ہوش ہو کر مصطفیٰ پر گر گئی. مصطفیٰ نے اسے کرسی پر سیدھا کیا اور نبض چیک کی. وہ بے ہوش ہوئی تھی. جنید. جب سے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے اس نے جنید کو پکارا. وہ مصطفیٰ کا اشارہ سمجھتے ہوئے ہادیہ کا ہاتھ چھوڑ کر اس